Assalamu alaikum viewers, this is Salman Ali. Today we are going to learn another topic of Introduction to Computing. आज का हमारा जो टॉपिक या हम इसको एक सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं वो है हमारा MS PowerPoint, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। इस नेम से और इस सॉफ्टवेयर से काफ़ी लोग जो हैं वो पहले से फेमिलियर भी होते हैं। कुछ ने सिर्फ नेम सुना होता है और कुछ ने सिर्फ नेम सुना होता है और कुछ ने इसका यूज़ भी किया होता है। लेकिन इसका यूज़ किस हद तक कर सकते हैं, किस लिए ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, आखिर जो है वो इस सॉफ्टवेयर में ऐसी क्या ख़ासियत है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये सॉफ्टवेयर। और इंशाल्लाह इस वीडियो में जो इस MS PowerPoint के सिर्फ नाम से वाकिफ़ हैं वो इंशाल्लाह इसकी वर्किंग से भी वाकिफ़ हो जाएंगे, इसको यूज़ करना भी सीख जाएंगे, और जो पहले से इसको यूज़ करना जानते हैं और इसका इस्तेमाल जानते हैं तो वो मज़ीद इसको सीखेंगे। होप सो कि आपको जो है वो काफ़ी जो है वो इंफॉर्मेटिव लेक्चर लगेगा ये, और काफ़ी इंजॉयबल लेक्चर भी होगा ये हमारा। तो इस लेक्चर को स्टार्ट हम करेंगे, हम इसी तरह सिर्फ थ्योरी पे नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, मैं आपको MS PowerPoint का जो है इसका सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन करके उसमें से आपको चीज़ें बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या हैं हमारे पास, ताकि आपको अच्छे से उसकी समझ आ जाए। तो चलिए अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मैं MS PowerPoint को ओपन करता हूँ। MS PowerPoint को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन ओपन हो जाएगी MS PowerPoint की, ठीक है। अब MS PowerPoint जो मैकबुक यूज़र्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और जो लैपटॉप यूज़र्स हैं या PC यूज़र्स हैं उनके लिए, यानी जो विंडो यूज़र हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट इस तरह से होगा कि उनका ओपन होने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी जो इसकी वर्किंग है और इसके जो फीचर्स हैं वो सेम होते हैं। तो ये मैंने एक पावर पॉइंट को ओपन कर लिया। पावर पॉइंट का आइकॉन इधर आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे ये P लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पे जैसे मैं एरो लेके आता हूँ तो ये ऊपर लिखा जाता है जी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करनी है, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है, पावर पॉइंट वर्क इसमें वर्किंग किस तरह की होती है, इसको हम क्यों यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है, आखिरकार ये काम क्या करता है। पावर पॉइंट यूज़ होता है हमारा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि आपके जो टीचर्स हैं या कोई भी एक स्पीचर बोल रहा होता है तो उसने क्या किया होता है कि वो अपना जब लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो उसने मल्टीमीडिया पे एक स्लाइड्स ओपन की होती हैं। वो स्क्रीन एक आपको सामने चलती हुई नज़र आ रही होती है जिसके ऊपर कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ होता है। तो उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, या अक्सर औकात आपके टीचर्स बोलते हैं कि जी आप आके प्रेजेंट करें। तो अब वो अब आप जो अपना टॉपिक जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो बना के लाएंगे, वो आपको इस तरह की बात बोलते हैं। तो जब ये बातें बोली जाती हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनानी है अपने टॉपिक का, जो एक इंट्रो लिखेंगे, उसमें कुछ पिक्चर्स ऐड करेंगे, वो आपने पावर पॉइंट के अंदर बनानी है। तो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को जैसे आप ओपन करेंगे, जो विंडो यूज़र हैं तो वो जैसे ही ओपन करेंगे तो उसका एक उसका लेआउट ओपन हो जाएगा। लेकिन चूँकि अभी हम मैकबुक पे वर्क कर रहे हैं
تو اس کو میں نے جب پاور پوائنٹ کو اوپن کیا تو میرے سامنے شروع میں ہی اس نے یہ مجھے آپشن دے دی ہے کہ میں بلینک پریزنٹیشن اوپن کرنا چاہتا ہوں یا ان میں سے کوئی ڈیزائن چوز کر کے میں اس کو اوپن کرنا چاہتا ہوں. تو میں کیا کرتا ہوں, میں اس بلینک پریزنٹیشن کو ہی ڈیفالٹ یہ سلیکٹ ہے, میں اس کو ہی سلیکٹ رہنے دیتا ہوں. اور میں کیا کرتا ہوں جی, میں ادھر یہ آپ کو کریٹ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا, میں اس کو کلک کر دوں گا. میں اس کو کلک کر کے بھی اس کو اوپن کر سکتا ہوں, یا میں یہ بلینک پریزنٹیشن پہ ڈبل کلک کر دوں تب بھی میری یہ بلینک پریزنٹیشن اوپن ہو جائے گی. تو میں یہاں پہ کریٹ کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں. کیا تو میرے پاس مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کی ایک بلینک پریزنٹیشن اوپن ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ تھنگز نظر آ رہی ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کو کچھ اس طرح کی تھنگز بھی نظر آ رہی ہوں گی جو کہ آپ نے مائکروسافٹ ایکسل میں بھی دیکھی ہوں گی اور مائکروسافٹ ورڈ میں بھی دیکھی ہوں گی. تو کچھ چیزیں ان کی جو ہیں وہ سیم ہوتی ہیں, کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کس لیے یوز ہوتا ہے جی, ہم پریزنٹیشنز بنانے کے لیے اس کو یوز کریں گے. اب ایک تو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جی, شروع میں اگر آپ سے وہ پوچھ لیتا ہے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ جیسے اوپن کرتے ہیں, اگر وہ سٹارٹ میں آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے جی بلینک پریزنٹیشن اوپن کرنی ہے یا آپ ڈیزائن والی چوز کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ بلینک کو اوپن کر لیں. اگر وہ آپ سے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی آپشن جو آپ کے سامنے نہیں آتی, تو آپ اس بلینک پریزنٹیشن کو کیسے اوپن کریں گے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. آپ کیا کریں گے, میں اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھیں, جب اب میں نے وہ جو ایک بلینک پریزنٹیشن اوپن کی تھی, میں نے اس میں سے پہلی سلائیڈ کو بھی ڈیلیٹ کر دیا, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ بالکل بلینک جو ہے وہ ایک اوور ویو نظر آ رہا ہے آپ کو, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلک ٹو ایڈ فرسٹ سلائیڈ. جب ونڈو یوزر جو ہیں وہ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کو اوپن کریں گے تو ان کو اس طرح کا لے آؤٹ نظر آئے گا, اور اسی طرح لکھا ہوگا کلک ٹو ایڈ فرسٹ سلائیڈ. تو یہ ونڈوز یوزر کے لیے بھی ایزی ہو گیا کہ اسی لیکچر میں انہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ ایک نئی سلائیڈ کو کیسے ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے. اب جیسے میں اس ایریا پہ کلک کروں گا تو میرے پاس ایک نیو سلائیڈ ایڈ ہو جائے گی. یہ دیکھیں, جیسے میں نے کلک کیا ایک نیو بلینک سلائیڈ جو ہے وہ میرے پاس اوپن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس میں آپ کو وائٹ پیج نظر آ رہا ہے, وائٹ سلائیڈ نظر آ رہی ہے, اور اس کے اوپر یہ دو باکسز نظر آ رہے ہیں جس کے اندر لکھا ہے جی کلک ٹو ایڈ ٹائٹل اور کلک ٹو ایڈ سب ٹائٹل. یعنی یہاں پہ ہم اپنی جو ہے وہ ٹائپنگ اب کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم اس ایریا کو نہیں دیکھیں گے. پہلے میں آپ کو اس کا کچھ اوور ویو دے دوں, کچھ مین جو ہیں وہ اس کے پوائنٹس بتا دوں کہ یہ جو آپ کو سب سے اوپر ایریا نظر آ رہا ہے جہاں پہ پریزنٹیشن 3 لکھا ہوا ہے, اور ادھر آپ کے پاس کچھ بٹنز ہیں, اور ادھر آپ کے پاس یہ کلوز اور منیمائز کا بھی بٹن ہے. تو یہ جو ایریا ہے یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے, ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں بھی دیکھا تھا, یہ ہمارے پاس آتا ہے جی ٹائٹل بار, ٹھیک ہے. ٹائٹل بار یعنی ہماری پریزنٹیشن کا ٹائٹل یہاں پہ شو ہوگا, ہماری فائل کا جو ٹائٹل ہے, نیم ہے, وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا. اس کے بالکل نیچے ہمارے پاس یہ جو آپ کو کچھ مینیو نظر آ رہے ہیں, تو یہ اس ایریا کو ہم مینیو بار بولتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کچھ ٹیبز نظر آ رہی ہیں, ان کو ٹیبز بھی بولتے ہیں اور ان کو مینیو بھی بولتے ہیں. تو یہ جو ایریا ہے ہمارا یہ کہلائے گا مینیو بار. اس کے بالکل نیچے آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے مائکروسافٹ ایکسل میں اور ورڈ میں سیم تھنگ ہے, یہ بھی اسی کی طرح. تو یہ ہمارا تھا جی ایریا, یہ والا ریبن کہلاتا تھا, ٹھیک ہے. اب ریبن میں کیا کیا آپشنز ہوتی ہیں, کچھ آپشنز جو ہیں وہ مائکروسافٹ ایکسل اور ورڈ سے ملتی جلتی ہوں گی, کچھ جو ڈیفرنٹ ہوں گی وہ بھی ہم دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارا کیا ایک نئی چیز ایک تو وہی چیز آ گئی کہ یہ ایریا کیا کہلائے گا جہاں پہ یہ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ والی. یہ ایریا ہمارا ورکنگ ایریا کہلاتا ہے, یا ہماری جو کرنٹ سلائیڈ ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہمیں شو ہو رہی ہوتی ہے. یعنی جو کرنٹ سلائیڈ ہم نے اوپن کی ہوتی ہے وہ ہماری یہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہے. تو ورکنگ ایریا ہمارا یہ والا ہے. اس کے بعد یہ آپ کو ایک بالکل نیچے کلک ٹو ایڈ نوٹس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ والا.
یہ ایک سب ورکنگ ایریا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ یہ سب ورکنگ ایریا کہلاتا ہے. یہاں پہ بھی آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کیا ٹائپ کریں گے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ابھی ہم صرف ان کا نیم جان لیتے ہیں کہ ہم اس کو سب ورکنگ ایریا بول سکتے ہیں. اور اس کے بالکل نیچے یہ جہاں پہ آپ کو سلائیڈ 101 اور انگلش لکھا نظر آ رہا ہے، نوٹس، کمنٹس، اور یہ کچھ بٹنز آپ کو نظر آ رہے ہیں زوم ان زوم آؤٹ کے، یہ ہمارا سٹیٹس بار کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، سٹیٹس بار ہو گئی. اس کے بعد اب آپ کو اس ورکنگ ایریا کے بالکل ساتھ ادھر ایک یہ پینل نظر آ رہا ہے. اس پینل کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس پینل کو ہم بولتے ہیں جی سلائیڈ پینل، جہاں پہ ہماری سلائیڈز شو ہو رہی ہوتی ہیں اور جہاں سے ہم اپنی نیو سلائیڈز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، سلائیڈ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور سلائیڈز کو ہم ڈیلیٹ بھی یہیں سے کر سکتے ہیں. تو اس پینل کو اگر آپ ریموو کرنا چاہیں، یعنی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی یہ مجھے نظر نہ آئے، تو اس کو آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ مطلب ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں. تو بائی ڈیفالٹ یہ اوپن ہوتا ہے، اور میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ اس کو آپ اوپن ہی رکھیں، کیونکہ اس کی ہمیں کافی جو ہے وہ آسانی رہتی ہے، اس کی ضرورت ہمیں پیش آتی رہتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ کلوز نہ کریں، اس کو ہائیڈ نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کہلاتا ہے جی سلائیڈ پینل. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم اپنی سلائیڈز جہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی اوور ویو. نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے وہ اس کو اس کے ریبن اور اس کے جو ٹیبز ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے. تھینک یو.